اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ دعویٰ ہو گیا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی۔ کیا نعمت تم پر ہوئی؟ یہ صحابہ سے خطاب ہے، کیا نعمت تم پر ہوئی؟ تو قرآن کہتا ہے اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، کفار و مشرکین نے پورا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایمان والوں کو صف ہستی سے مٹا دیں، اور انہوں نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ قربان جائیے، تو اللہ اپنی نعمت کس طرح سے یاد دلاتا ہے کہ جب کفار و مشرکین تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کا پختہ ارادہ کر لیے تھے، تو اب قرآن کہتا ہے فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو، تم قلیل تھے، وَاذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تم بہت کمزور تھے، بہت مختصر تھے، اور ایک پوری طاقت کے ساتھ اٹھنے والی قوم تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے تم پر اٹھنے والے ہاتھوں کو ہاتھ اٹھنے سے روک دیا؟ تو اللہ اکبر، وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ اللہ کی ذات تھی۔ اب پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان اور توکل یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جتنا توکل زیادہ ہوگا، یہ جملہ بھی یاد رکھیں، جتنا توکل زیادہ ہوگا اتنا ایمان پختہ ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی توکل بھی کمزور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کو اللہ پر توکل بے پناہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان پختہ تھا۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اور ایمان کی کمزوری یہ توکل کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں ایمان والوں کے حوالے سے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور جب ایمان والے اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ ان پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل پر بھروسہ ایک مومن کو کیوں کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ تو ایک آیت میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اس انداز سے بھی کر دی گئی ہے کہ تم کمزور ہو، ناتواں ہو، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہو، تو حقیقی مدد کرنے والی ذات کمزوروں کی پروردگار جل جلالہ کی ہے، اور وہ اگر کسی کی مدد کر لے اور مدد کا ارادہ فرما لے تو آپ جانتے ہیں پھر وہ ہزار کمزور ہو، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ اسے شکست دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروردگار نے پھر توکل کا بھی ذکر کیا، جیسے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یغزلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو تمہارا کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر، کون ہے تمہارا جو تمہاری مدد کرے گا؟ دنیا کا ہر انسان اللہ عز و جل کے دست قدرت میں اس کی زندگی ہے، ہر انسان کی۔ کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو پروردگار جل جلالہ کے علم سے باہر ہو، یا پروردگار جل جلالہ کے کرم کی متلاشی نہ ہو یا متمنی نہ ہو۔ اور سب سے قوی رب کی ذات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو زلزلہ آتا ہے، یہ سونامی آتا ہے، اور ابھی جو کورونا کا دور چل رہا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے،
بڑے بڑے لہیم شہیم پلک کے جھپکتے اس دار فانی سے کچھ کر گئے. کوئی بیماری نہیں تھی, چند دن بیمار رہے اور چلے گئے. پوری دنیا مل کر کوشش کر رہی ہے کہ یہ کورونا ختم ہو جائے, لیکن یہ ایسا وائرس ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور دنیا اس وقت بے پناہ افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے اور زندگانی ان کی تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پوری دنیا میں اس وقت 20% لوگ جاب لیس ہو چکے ہیں. صرف اپنے ملک میں ہندوستان کے اندر کم و بیش لیگل اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 12 کروڑ لوگ, بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ اس وقت جاب لیس اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جاب لیس ہو کر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ وائرس مین میڈ ہے, انسان کا بنایا ہوا ہے, لیکن اس وائرس کے اندر طاقت کس نے رکھی ہے؟ اسے ہلاک کرنے کی قوت کس نے عطا فرمائی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 92 سال کے ہیں, اس وائرس کے شکار ہوئے, تندرست ہو گئے, شفایاب ہو گئے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو 30 سال کے ہیں, اس وائرس کے شکار ہوئے, دائی اجل کو لبیک انہوں نے کہہ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کی مدد کرنا نہ چاہے اور چھوڑ دے اللہ کسی کو, تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مدد کر سکے. اور اگر اللہ کسی کی مدد کر دے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اس لیے کہ سب سے زیادہ قوت والی ذات اللہ کی ہے. اسی کے دست قدرت میں ساری قوت ہے. وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے زمین کو حکم دے تو زلزلہ پیدا ہو جائے, آسمان کو حکم دے بادل پھٹ جائیں, اور وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے سمندر میں طغیانی آ جائے اور بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں, بجلی گرے اور مکانات تباہ ہو جائیں, گھر تباہ ہو جائیں, انسان تباہ ہو جائے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, حقیقی مدد کا سرچشمہ منبع یہ اللہ عز و جل کی ذات ہے, اور وہ اگر کسی کی مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی. اب پروردگار نے ایک انسٹرکشن عطا فرمایا, تم ایمان والے ہو نا, تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. پھر یہاں پر ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بظاہر حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نظر نہ آتے ہوں, لیکن ہمیشہ اپنے رب سے امیدیں لگا کر رکھنی چاہیے کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ راستہ عطا فرمانے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ کئی منزلوں سے نیچے گر جاتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہوتا, اور بہت سارے لوگ ٹھوکر لگتے ہی مر جاتے ہیں. یہ کون ہے جو اوپر سے گرنے والے لوگوں کو بچا لیتا ہے, اور کون ہے جو گرنے والے کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے, یہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے, یہ معبود برحق کی ذات ہے. تو ہمیشہ بندوں کو اور خاص طور پر مومن کو چاہیے کہ اپنے رب ہی پر وہ کامل بھروسہ رکھے.